ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گو ہم گزشتہ سبق میں بھی متقین کی ان صفات کے بارے میں کچھ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن میرے پیارے مرشد عارف باللہ مولانا جلیل احمد اخون صاحب دم برکاتہم فرماتے ہیں کہ محبوب حقیقی کا جتنا زیادہ ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، کہ جب جب محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے، انسان کے اعمال کو، انسان کے افکار کو اور انسان کی سوچوں کو جلا ملتی ہے۔ سب سے پہلے ھدی للمتقین کہا کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کسے کہا جاتا ہے؟ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل گناہوں، غلط عقائد، گندے اخلاق اور گندی سوچوں کی گندگی سے آلودہ اور لسڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن کو ان کے لیے ہدایت قرار دیا ہے۔ اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کو اور متقین کو آپس میں کوئی خاص ربط ہے، اور وہ خاص ربط یہی ہے کہ قرآن مجید متقیوں کے دلوں سے ہر طرح کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ فہم قرآن نہیں، فہم قرآن تو بہت اونچی دولت ہے، عمل بالقرآن تو بہت اونچی دولت ہے، تلاوت قرآن بھی مومن کے دل سے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں انسان کے دل سے زنگ کو دور کرتی ہیں، ایک چیز اللہ کا ذکر جس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن آتا ہے، اس کے بعد دوسرے اذکار ہیں، اور نمبر دو موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں، وہاں آپ دیکھیں سب سے پہلے تلاوت کو بیان کیا گیا ہے اور پھر تزکیے کو بیان کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا تلاوت بھی انسان کے دلوں کا تزکیہ کر دیتی ہے، ہر غیر کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ جب غیر جائے گا تو حق خود ہی آ جائے گا۔ اب جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے قرآن کی برکت اور قرآن کی صحبت کے نتیجے میں اسے دلوں کا تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو اس کے دل کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے اور اس میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ایک ہستی پر بن دیکھے سب کچھ لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کسی اللہ والے نے اسی الذین یؤمنون بالغیب کو اپنے الفاظ میں کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ عشق من پیدا و دل پر ناپدید، لوگوں میرا عشق تو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے مجھے 100 بوسے ملتے ہیں۔ اردو میں کسی نے اس کو یوں تعبیر کیا، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ خالد اقبال طائب صاحب نے اس کو یوں کہا، غم اور طرح کے ہیں، طرب اور طرح کے، اور شاق کے جینے کے ہیں ڈھب اور طرح کے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ اور عزیزان من، یہ جو بن دیکھے ہم اللہ کو محبت کرتے ہیں، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صحیح طور پر یہاں نہیں ہوگا، اس کا اندازہ صحیح طور پر آخرت میں ہوگا، کہ جہاں کافر اپنا سب کچھ لٹا کر صرف اس بات کی خواہش کریں گے ہمیں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہو جائے، چاہے جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن ان سے پردہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج ہم دیدار صرف انہی لوگوں کو کروائیں گے جو دنیا میں بن دیکھے ہمارے عاشق تھے۔ اگر آپ ان آیات مبارکہ پر غور کریں تو یہ نقطہ یہاں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت قرار دے کر سب سے پہلے ان کا وصف بیان کیا، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اور آخری وصف بیان کیا، بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس ابتدا اور انتہا کو جوڑ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بن دیکھے دنیا میں جو عاشقی کا مظاہرہ کرتے رہے تھے، آخرت کا یقین بھی در حقیقت انہی کو حاصل ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مطالبہ آئے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی ہمت ٹوٹنے لگے تو فوراً کہہ دیا کرے زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے،
اس نظر سے جانچ کر کر تو یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، نفس پھر بھی ہمت نہ کرے تو پھر نفس سے کہہ دے جو آغاز ہی میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ دل کے اس انقلاب برپا ہونے کے بعد پھر اعمال کا نمبر آتا ہے۔ دل سے شروع ہونے والا سفر عمل کی طرف جاتا ہے، عمل میں بدن سب سے پہلے آگے آتا ہے۔ کہا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر متقین کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں ذرا اس کو، یہاں یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا کہ وہ متقی لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی محبت کرنے کا اپنا انداز ہے۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ نماز متقیوں کو قائم رکھتی ہے، ان کو سیدھا رکھتی ہے، نماز پڑھتے تو ہم سیدھے رہتے ہیں، لیکن اللہ پیار کرنے پہ آئیں تو تعبیر بدل دیتے ہیں، یوں کہا کہ میرے متقی بندے نماز کو سیدھا رکھتے ہیں۔ ہائے، کسی نے سچ کہا، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا تو نام ہوتا ہے، توفیق دے کر عمل بھی کروا دیتے ہیں اور فرشتہ پر فخر بھی کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے کیا کام کیا۔ صلاۃ کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں، استغفار کو بھی کہتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ کا معنی کیا ہوا؟ اے میرے بندے، دیکھنے میں تو ایک عمل کر رہا ہے، لیکن تو یہ عمل ہمارے دربار میں لا تو صحیح، تیرا ذکر بھی قبول ہے، تیرا استغفار بھی اس میں موجود، تیرا درود بھی اس میں موجود، تیری تلاوت بھی اس میں موجود۔ کہنے کو دیکھنے کو ایک عمل، لیکن سینکڑوں اعمال کا مجموعہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ اور اگر اس لفظ صلاۃ کو صلاح سے لیا جائے، صاد لام یا، اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، تو پھر یقیمون الصلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ تو نماز کو قائم تو کر، تیرے دل سے ہر غیر کو جلا کر خاک نہ کر دیا، تو پھر کہنا ہماری محبت میں کوئی شک تھا، کوئی کمی تھی۔ اور اس حوالے سے دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اس نماز قائم کرنے میں فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب کچھ شامل ہیں۔ جو کسی بھی درجے کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اس صف میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ذکر فرمایا۔ یہاں بھی چند نکتے سمجھنے کے ہیں۔ مما کا لفظ اصل میں من ما تھا، من الگ ہے، ما الگ ہے۔ یہاں پہلا نکتہ یہ سمجھنا ہے، اللہ رب العزت کا فضل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس ترغیب کو اپنے فضل سے آسان بھی بنا دیا۔ وہ کیسے؟ سمجھیں، ماں کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ کسی چیز کی عمومیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ما رزقنا، کیا کہا؟ تمہیں تمہارے پاس جو کچھ بھی رزق ہے ہمارا عطا کردہ ہے، رزقنا ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا تو نہیں ہے۔ بتائیے، جب ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہو، ہمیں واپس کرتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کوئی دقت نہیں، بھائی اسی کی تھی وہ لے گیا۔ اللہ فرمانے تمہارا نہیں ہمارا ہے، جب یہ سوچ کر دو گے تمہارے دل پر بوجھ نہیں ہوگا، تمہارے لیے اس عمل کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقطہ، من، ماں سے پہلے من کا لفظ ہے، یہ من بعض کا معنی دیتا، بعض، کہ تم سے ہم سب بھی نہیں مانگ رہے ہیں اگرچہ ہمارا، لیکن جذبہ تو یہی ہونا چاہیے، سب مانگیں تو سب دے دو، لیکن سب نہیں مانگ رہے، کچھ مانگ رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ فدا کرنے والے تو صرف ابو بکر ہوا کرتے ہیں، تو سارے کو ابو بکر تو نہیں بن سکتے۔ مما رزقناہم، تھوڑا سا دے دو، ہم اس تھوڑے سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں تمہارا مال تھوڑی چاہیے، ہمیں تو تمہارا دل چاہیے۔ ہم صرف تم سے مال لے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں تمہارے دل میں ہماری جگہ یہ مال تو نہیں آ گیا۔ اور عزیزان من، اس میں بھی سب کچھ شامل ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے، اپنے فرائض، زکوٰۃ، مال، صدقات، واجب خرچ کرتا ہے، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ مہمانوں پر خرچ کرتا ہے، اور کسی بھی وقف میں خرچ کرتا ہے، جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنا اس کو شمار فرما لیتے ہیں۔ آگے لفظ ینفقون ہے، ینفقون، ینفقون میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی، فیوچر بھی اور حال بھی۔ کیا مطلب؟ میرے متقی بندے ہر وقت اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے پاس مخصوص رکھتے ہیں، جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ
رزق کا لفظ عربی زبان میں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ رزقناہم کا لفظ لا کر یہ بتا رہے ہیں، تو پہلے تو یہ جو ابھی بتایا کہ ہر وقت مخصوص مقدار رکھتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی وزٹ کو کمپنی تو نہیں کہتے نا، اس لیے ہر وقت خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر مال نہیں دے سکتے تو رزق کا لفظ عام ہے، صلاحیتیں لگا لو، وقت لگا لو، جان لگا دو، قلم کی طاقت بھی رزق ہے، زبان کی طاقت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، حتیٰ کہ ہماری سوچیں بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں۔ ان کو صحیح مصرف میں استعمال کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں میں شمار فرما دیں گے۔ اتنی عمومیت کے بعد بھی اب بھی کوئی محروم رہے تو کیوں محروم رہے، اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی اور بات ہوئی وہ کل کے سبق میں